تم ایک المیہ ہو، تم لفظوں کا تراشا ہوا جیل ہو، تمہارا عمل لفظ ہے، صلہ لفظ ہے، تم لفظوں کے لیے سب ایکشن کرتے ہو۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جو مومن کہلوانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اس کا نماز سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہی شخص ہے کہ اسے نماز پڑھنے کی مشقت کا صلہ مومن کہہ کر ملے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور کوئی اسے کہہ دے منافق تو چڑ جاتا ہے، غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نماز پڑھنے ہی اس لیے گیا تھا کہ اسے مومن کا ٹائٹل ملے۔ وہ ایک لفظ جیتنے گیا تھا، اس لیے لفظ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، لفظ اس کی چابی بن جاتے ہیں، جیسے کھلونا گاڑی کو چابی چلاتی ہے۔ منافق وہی کھلونا گاڑی ہے، لیکن جو نماز پڑھنے گیا جھکنے کے لیے، اسے تو مومن کہہ دو تو خوشی سے چھلانگے نہیں مارے گا، اور منافق کہہ دو تو ملول یا غصہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کی نماز لفظوں کے لیے تھی ہی نہیں، اسے نماز سے کوئی ٹائٹل نہیں کمانا تھا، اس لیے اسے کوئی بھی لفظ متاثر نہیں کرتا۔ یہ ہے مطلب اللہ والے کا۔ تم اللہ والا بڑی انوکھے انداز میں سمجھتے ہو۔ تم اللہ والا یوں کہتے ہو جیسے اللہ کوئی بڑا ذمہ دار ہے اور اللہ والا اس کا ہاری، جیسے اللہ کوئی سیاست دان ہے اور اللہ والا اس کا سپورٹر اور ووٹر۔ تم اللہ کو بھی ایک نام بنا دیتے ہو، اور اللہ والا بھی تمہارے لیے ایک نام ہے۔ اللہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پرسن نہیں ہے، لیکن تم اللہ کو پرسن مان کر چلتے ہو، اور یہیں سے سارے دھوکے، بھرم، ڈیلیوژن جنم لیتے ہیں۔ یہی سے تمہارے مذہب تمہارا بوجھ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں تم عمر بھر ڈھوتے ہو۔ اللہ اس نیچر کا، اس فطرت کا فارمولہ ہے۔ خدا وہ کلیہ ہے جس پر زندگی چل رہی ہے، خدا وہ راستہ ہے جس پر کائناتیں محو سفر ہیں، اور اللہ والا وہ ہے جو اس فارمولے کے متوازی چل رہا ہے۔ اللہ اور اللہ والا دونوں لفظوں میں جب قید کرو گے تو فرقے بناؤ گے، ہزاروں مذہب بناتے رہو گے، مگر تمہارے یہ فرقے، تمہارے یہ مذہب تمہیں لفظوں کے بوجھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیں گے۔ خدا کوئی طاقتور شخص نہیں، اور خدا والا اس کا کوئی کمزور سپورٹر نہیں ہے۔ انسان جب اس فارمولے پر کھرا اتر جاتا ہے جو خود خدا ہے تو وہ بھی وہی بن جاتا ہے۔ اللہ والا پھر اللہ سے الگ کوئی فینومینا نہیں رہ جاتا، قطرہ پھر سمندر سے الگ کوئی حقیقت نہیں رہ جاتا۔ جب تک اللہ تمہیں حاصل ایک لفظ ہے تب تک صرف تم تقسیم کرتے رہو گے، لوگوں کو اور چیزوں کو بانٹتے رہو گے، ہزاروں مذاہب، ہزاروں فرقے بناتے رہو گے، میرا خدا، تمہارا خدا کہتے رہو گے۔ پھر بھگوان کچھ لوگوں کا خدا ہوگا، اللہ کچھ لوگوں کا، گاڈ کچھ لوگوں کا۔ پھر تم اپنے اپنے خداؤں کی بڑائیاں بیان کرتے رہو گے، مگر اس سے خدا کو کچھ نہیں ہوگا۔ کبھی غور سے دیکھنا، جب کوئی اپنے خدا کو باقی خداؤں سے زیادہ سچا، زیادہ بڑا، زیادہ طاقتور ثابت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی انا کو سرو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا خدا بڑا ہے تو میں جو اس کو مانتا ہوں وہ بھی بڑا ہوگا، میرا خدا سچا ہے تو میں جو اس کو مان رہا ہوں وہ بھی سچا ہوگا۔ تم نے دیکھا بچے ایک دوسرے کے ساتھ جب باتیں کرتے ہیں، جب لڑتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرا باپ تمہارے باپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں کیونکہ میرا باپ تمہارے باپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایسے ہی تمہارے تصور خدا ہیں، ایسے ہی تمہارے اللہ والے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ والا ہونا ایک بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ۔
اللہ والا اس کائنات میں انقلاب کا نقیب ہوتا ہے، اسی اللہ والے کو کہا جاتا ہے صوفی۔ صوفی عبادتوں کی کاؤنٹنگ کرنے والا، تسبیحیں گننے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود عبادت بن جاتا ہے۔ جسے تم مذہب کہتے ہو وہ کچھ عبادتیں کروانے کا نام ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے کہ جو تمہیں عبادت بنا دے، جہاں عابد و معبود مٹ جائے اور صرف عبادت رہ جائے۔ یہ مقام ہے صوفی کا، یہ ہے اللہ والا۔ ایسے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تمہیں چاہے کچھ کرتے نظر نہ آئیں، چاہے وہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھے ہوں، چاہے وہ تمہارے لبرلوں کو جتنے بھی بے عمل نظر آتے ہوں، تمہارے ایتھیسٹوں کی جتنی بھی گالیاں کھا رہے ہوں، اور تمہارے مذہبیوں کے جتنے بھی فتوے سہ رہے ہوں، مگر یہ حقیقت میں اس دنیا میں حقیقی انقلاب کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والا کون ہے؟ یہ بات اس کے ایکشن، اس کے آئیڈیاز، کنسپٹس، تصورات طے نہیں کرتے، اس کا ہونا طے کرتا ہے، اس کی بینگ طے کرتی ہے۔ جیسے پھول کھل کر اعلان نہیں کرتا کہ میں پھول بن گیا ہوں، بلکہ اس کی خوشبو پتا دیتی ہے کہ پھول کھل گیا ہے۔ جیسے سورج طلوع ہو کر نعرے نہیں مارتا کہ میں نکل آیا ہوں، بلکہ اس کی روشنی اس کے ہونے کی دلیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ والا بھی جو وجود میں آتا ہے تو کلیم نہیں کرتا، دعوے نہیں کرتا۔ تمہاری دنیا کا بڑا المیہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ والا لبرلوں اور ایتھیسٹوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ تمہارے مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ایسے کسی بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا جو دنیا کو اس کے ہونے سے نہیں اپنے پاس موجود لفظوں سے سمجھتا ہے۔ اللہ والا بڑا واقعہ ہے، اسے کیپچر بڑی ذہانت کر سکتی ہے، اور انسانوں کی عظیم اکثریت پست ذہانت کی حامل ہے۔ اللہ والا پہاڑ ہے، اور دنیا والوں کے پاس جو پیمائش کے پیمانے ہیں وہ سنار والے ہیں۔ سنار کے ترازو پر بوریاں کیسے تم تولو گے؟ تمہیں سوشل ورکر سمجھ میں آتا ہے، تمہیں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے والے مبلغ سمجھ آتے ہیں، تمہیں سائنسدان سمجھ آ جاتے ہیں کہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں، تمہیں غربت مٹانے کے لیے کام کرنے والے سوشل ورکر نظر آ جاتے ہیں، تمہیں دنیا کی بہتر فہم پیدا کرنے والے فلسفی سمجھ میں آ جاتے ہیں، مگر اللہ والا تمہیں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس کا کام تمہارے پیرامیٹرز پر پورا نہیں اترتا۔ منو وزنی بوری تمہارے سنار کے ترازو پر کیسے تل سکتی ہے؟ یہ سائنسدان، سوشل ورکر، غربت مٹانے کے لیے کام کرنے والے، سوشل انٹرپرینور، مولوی، عالم، سیاستدان، لیڈر، یہ دنیا والے ہیں۔ ان کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ والا معمولی سے بھی معمولی آدمی لگے گا، کیونکہ تم اپنے ان تصورات کے قیدی ہو جو تمہیں ورثے میں ملے ہیں۔ شمس تبریز کونیا میں آئے تو کتنی کوئی اس کی اہمیت ہوتی، کون اسے سیلیبریٹی سمجھتا ہوگا، لیکن وہ کونیا کی سب سے بڑی سیلیبریٹی کو رقص پر مجبور کر سکتا ہے۔ اللہ والے اور دنیا والوں کی میکینکس بالکل ہی مختلف ہوتی ہے۔ اللہ والے کے کام کرنے کا طریقہ اور دنیا والوں کے کام کرنے کا طریقہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ ہوتا ہے، اپوزٹ۔ اللہ والا باہر سے اندر کی طرف جاتا ہے اور دنیا والے اندر سے باہر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ دنیا والے غربت مٹانے کی بات کرتے ہیں، اللہ والا اندر غربت کے بیج کا خاتمہ کرتا ہے، اور جس کے اندر کی غربت ختم ہو جائے وہ باہر کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ دنیا والے شہروں کی کچی بستیاں مٹانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ والا انسانوں کے اندر موجود کچی بستیوں کو مسمار کرتا ہے۔ دنیا والے باہر صفائی کا انتظام کرتے ہیں، شہروں کو صاف کرتے ہیں، سڑکیں پکی کرتے ہیں۔ اللہ والا اندر کی صفائی پر زور دیتا ہے، اور جس کا اندر صاف ہو جائے وہ باہر کو کیسے آلودہ کرے گا؟
دنیا والوں نے جو خوبصورت شہر، عمارتیں، فیکٹریاں کھڑی کی ہیں، کبھی غور کیا تم نے؟ انہوں نے فضا کو، ماحول کو کتنا آلودہ کر دیا ہے۔ دنیا والے لوگوں کے رویے، ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ والا انسان کی فطرت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دنیا والے تقسیم کرتے ہیں اور اللہ والا کائنات کی وحدت، ونس کی بات کرتا ہے۔ دنیا والے جو تقسیم کرتے ہیں اس سے جنگیں جنم لیتی ہیں، اللہ والے جو وحدت تخلیق کرتے ہیں اس میں دوسرا رہ ہی نہیں جاتا، تو جنگ کس سے؟ تمہاری یہ دنیا والوں کی تاخیر کردہ شاہکار ہے۔ جو دنیا اللہ والے تخلیق کر رہے ہیں وہ ابھی تمہیں نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ تعمیر ہو رہی ہے۔ دنیا والوں کا انقلاب بہت شور کرتا ہے، اللہ والا نیچر کی طرح ایکٹ کرتا ہے۔ تم نے نیچر کو دیکھا؟ درخت تھوڑا سا روز بڑھ جاتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا۔ یہی درخت دنیا والے کاٹ کر گرائیں اور وہاں پر سڑک بنائیں تو اس کے گرنے کا شور ہوگا، مگر وہ درخت جو پتا پتا بڑھا، شاخ شاخ پھیلا، جڑ جڑ گہرا اترا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ دنیا والوں کی دنیا تباہی کی طرف جاتی ہے، اللہ والوں کی دنیا ابدیت کی طرف جاتی ہے۔ جیسے درخت کا پتا پتا بڑھنا کبھی تم نوٹس نہیں کرتے، بالکل ویسے ہی تم اللہ والے کی دنیا کو تخلیق ہوتا نہیں دیکھ پا رہے ہو۔ اور جیسے 20 برس بعد درخت انچ انچ بڑھ کر تناور ہو جاتا ہے اور تمہارے سامنے روز روشن کی طرح کی حقیقت بن جاتا ہے، اللہ والے کی تعمیر کردہ دنیا بھی اسی طرح ایک دن تمہارے سامنے ہوگی۔ اور یہ انقلاب ہر وقت جاری تھا، ہر وقت جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔